کرتے کرتے جو ہے نا وہ افغانستان کے بارڈر پہ تشکیل ہوگی تو وہاں وہ دعوت دیتے پاکستان سے نکل گیا اور افغانستان میں پہنچ گیا. ادھر جو روسی تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ جو جاسوس آ گیا, پکڑ کے اس کو لے گئے. اب اس کو جب لے کے جا رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا دعوت زیادہ ہو گیا تو جو بھی حال آئے گا تو دھیان اللہ کی طرف جائے گا. اب اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تم نے نہیں پکڑا, اللہ نے پکڑا, تم نے نہیں پکڑا, اللہ نے پکڑا. یہ ضرب لگاتے جا رہے ہیں. وہاں جا کر انہوں نے اس کو پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اور کہا تم نے نہیں پوچھا, اللہ پوچھ گیا. تم نے نہیں پوچھا, اللہ پوچھ گیا. جب انہوں نے اس کو 2-3 لگائی, پھر اس نے کہا تم نہیں مارنے, اللہ مارے, تم نہیں مارنے, اللہ مارے. جو بھی وہ کام کرے وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے. اور بڑے افسر نے کہا اس پاگل کو کان سے اٹھا کے لے جاؤ, جاؤ اس کو واپس چھوڑ کر آؤ. اس کو گاڑی میں لے کر آئے اور بارڈر کے اوپر کھڑا کیا اور پاکستان کی طرف دھکا دیا. اس نے کہا تم نے نہیں نکالا, اللہ نے نکالا. تو جو بھی حال آئے اس میں دھیان اللہ کی طرف جائے اور اللہ کے غیر کی طرف بالکل نہ جائے. اور میرے بھائیو حاجی صاحب فرماتے تھے کیسے پتہ چلے کہ یقین کے اندر ترقی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. حاجی صاحب فرماتے تھے کہ اگر روزمرہ کی جو ضرورتیں ہیں وہ اعمال کے ذریعے سے پوری کرا رہا ہے آدمی تو پھر اس کے یقین میں ترقی ہو رہی ہے. اور اگر پیسے کے ذریعے سے اپنی ضرورتیں پوری کرا رہا ہے تو پھر اس کے یقین میں ترقی نہیں ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ کام ہے, دوسروں کا محاسبہ نہیں کریں گے لیکن اپنے لیے یہ قدم کھلوائیں گے. اور اس کے اندر بنیادی بات یہ ہے دعوت دینا, دعوت کے اندر انہماک, اور اس کے بعد اپنے حال کو چھپانا, کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا, اور عمل کے اوپر ڈٹنا اور اللہ سے مانگنا, اور اتنا ڈٹے رہنا کہ عیب سے دینے کا دروازہ کھل جائے. اور جب دروازہ کھلے تو پھر اس نصرت کی تذکرہ نہیں کرنا. جیسے حاجت کو چھپانا ہے ایسے نصرت کو بھی چھپا. کہتے ہیں کہ جو ہے نا انہوں نے ساری تقریر جو کی تو تبلیغ کے خلاف کر دی, اور مولانا یوسف صاحب پریشان ہو گئے. اور بقول قاری صاحب کے ایک رنگ مولانا کا جا رہا تھا اور ایک آ رہا تھا. ساری تقریر تبلیغ کے خلاف ہوگی. اب جب مولانا مظفر حسین صاحب کی جو تقریر تھی وہ ختم ہوئی تو مولانا یوسف صاحب ایک دم کھڑے ہو گئے. اب سارا کا سارا مجمع اس انتظار میں تھا کہ آج رئیس المبلغین کیا کہتے ہیں. تو مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ علماء کی مجلس ہے, اس لیے یہاں بات بھی علمی ہوگی. اور پھر فرمایا کہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ کلمہ جو ہے یہ متن ہے, اور قرآن جو ہے یہ اس کی شرح ہے, اور حدیث جو ہے یہ قرآن کی شرح ہے. اور سب کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ متن جو ہے وہ شرح سے افضل ہے. مدارس کے اندر شرح کو پڑھایا جاتا ہے, اور پڑھانے والے کے نیچے گدا ہے, اس کے پیچھے تکیہ ہے, اوپر پنکھا ہے, اور جو ہے نا اس کی تنخواہ بھی مقرر ہے, اور بجلی کے اور پانی کے بل کا بھی بندوبست ہے, اور محترمہ بھی ساتھ ہے, بچے بھی ساتھ رہتے ہیں. ان ساری سہولتوں کے ساتھ جو ہے قرآن اور حدیث جو کلمے کی شرح اس کو پڑھایا جا رہا ہے. اور تبلیغ والے جو ہے وہ متن کو لے کر پھرتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, اور اپنا جو ہے نا خرچہ کرتے ہیں, اور گرمی سردی برداشت کرتے ہیں, اور اس پر ان کو کوئی معاوضہ بھی نہیں ملتا ہے. یہ ساری بات کر کے پھر کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ متن کو لے کر پھرنے والے افضل ہیں یا شرح کو ان سہولتوں کے ساتھ پڑھانے والے افضل ہیں. اور یہ تو مولانا کی تمہید تھی. پھر اس کے بعد ان کا بیان تھا. اور اب جو گرجے تو سارا کا سارا مجمع علماء کا ہچکی مار مار کے رو رہا تھا. اور مولانا مظفر حسین صاحب کھڑے ہو گئے اور مولانا یوسف صاحب سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت معاف کر دیں, حضرت معاف کر دیں, غلطی ہو گئی. میرے بھائیوں یہ تو سارے نبیوں کا کام ہے, لوگوں کے پیچھے پھرنا صبح سے لے کر شام تک بغیر کسی معاوضے کے. تو تبلیغ کی ایک محنت ہے, اس کے اندر جان کھپانا تاکہ ان 95% کے اندر جو ہے ایک طلب پیدا ہو جائے. یہ ہمارا کام ہے اور یہ اصل کام ہے ہمارا. باقی ساری چیزیں اس کے تابع ہیں. مجھے یاد ہے ممتحنین یہاں آتے تھے امتحان لینے کے لیے, تو حاجی عبدالوہاب صاحب ان سے بات کرتے تھے. ایک دفعہ آئے, وہ خیر المدارس کے بھی تھے, مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا صدیق صاحب, مولانا منصور صاحب, سارے حضرات تھے. دوسرے مدارس کے بھی بڑے بڑے حضرات تھے. کھانے پر جو ہے نا جی حاجی عبدالوہاب صاحب ساتھ بیٹھے تھے اور بات ہو رہی تھی. تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ نماز جو ہے نا یہ زکوٰۃ سے کہیں اونچی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارے مدینے کو خالی کیا کہ جو لوگ زکوٰۃ اور نماز میں فرق کریں گے تو ابوبکر ان کے خلاف قتال کرے گا. اور 3 دن رات مدینے کے اوپر ایسے گزرے کہ وہاں کوئی بالغ مرد نہیں تھا کہ ادھر جو ہے نا اذان ہوتی اور جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے. پھر جو نے کہا کہ بھائی نماز تو جو ہے نا زکوٰۃ سے کہیں اونچی ہے, تو
جتنے خیر المدارس کے اساتذہ ہیں اور ان کے جتنے طلباء ہیں اور اسی طرح جتنے تبلیغ والے ہیں ملتان میں اور جتنے نمازی ہیں یہ سارے کام چھوڑ دیں اور پہلے سارے اکٹھے مل کر جو ملتان کے بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنائیں، پھر اس کے بعد کسی اور کام میں لگیں۔ تو مفتی عبدالستار صاحب نے کہا جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ مصلحت اور انتظام کی وجہ سے اس پر عمل نہ ہوا ہو، لیکن بات تو یہی ہے الہم فلاحم میں لگنا۔ تو اس وقت تو مول صاحب ساری کی ساری دنیا اسباب میں پھنسی ہوئی تھی، اور جو مسلمان ہے وہ بھی اسباب کے اندر پھنسے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جو ہے نا جی اسباب کے ساتھ مقید کر دی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسباب کی پابند ہوگی ہے اور اسباب کے بغیر اللہ کچھ کر نہیں سکتی۔ وہ ایک جماعت ادھر پشاور میں کام کر رہی تھی، تو وہ واپس آنے لگے رہے، ان کی تشکیل پوری ہوگی، تو ایک ساتھی نے کہا امیر صاحب میں اپنا بندوبست خود کروں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تو ساتھیوں نے سوچا بھائی شاید اس کے پاس کوئی خرچہ نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اس وجہ سے کہہ رہے۔ تو امیر صاحب نے اس کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے بھائی تم اپنا بندوبست کر لو۔ اللہ کی شان، وہ جماعت گاڑی میں بیٹھ کر جب ریونیو مرکز پہنچی نا، تو وہ جو ساتھی تھا نا جس نے کہا تھا میں اپنا بندوبست خود کروں گا، وہ پہلے سے پہنچا ہوا تھا۔ تو اب جماعت نے اس کو پوچھا یار تو کیسے پہنچا ہم سے پہلے؟ اس نے کہا اللہ نے پہنچایا۔ وہ جماعت والے کہتے ہیں سچ سچ بتا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے پہنچایا؟ یہ جھوٹ ہے، سچ سچ بتا۔ یعنی جب تک کوئی سبب نہیں اندر آئے گا نا اتنی دیر تک سچ نہیں بنے گا۔ سچ سچ بتا تو کیسے پہنچا؟ کہتے بھائی اللہ نے پہنچایا۔ نہیں سچ سچ بتا کیسے پہنچا۔ جب تک اس نے یہ نہیں کہا نا کہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے آیا ہوں، اتنی دیر تک ان کو تسلی نہیں ہوئی کہ بھائی یہ کیسے پہلے پہنچ گیا۔ حالانکہ اللہ تو اس پر ہی قادر ہے کہ آدمی جو ہے نا صلاۃ الحاجت پڑھے کہ یا اللہ مجھے پشاور سے ریونڈ پہنچا دے، اور ادھر سو جائے اور جب آنکھیں کھولے تو ریونڈ کے اندر لیٹا ہو۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ اسباب کے پابند نہیں ہے۔ آج جو ہے نا جی اللہ کی قدرت کو اسباب کا پابند کر دی ہے کہ جب تک اسباب نہیں ہوں گے اتنی دیر تک کام نہیں ہوگا۔ یہ تو عقیدے کی بات ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، یہ تو عقیدے کی جو ہے نا جی الف با ہے۔ جیسے اللہ اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہے ویسے ان کے اوپر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ تو شکل سے پاک ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کی عبارت ہے اللہ تعالیٰ شکل سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ شکل اور صورت سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے میں بھی شکلوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شکلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھل دینے کے لیے آئے تو حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر جو ہے نا کہ درختوں کے پھل دیتے۔ اللہ تعالیٰ بچہ دینے کے لیے آئے تو ماں باپ کے بغیر یا باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ بچہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ آگ کے اندر بچانے کے لیے پر آئے تو پانی ڈالے بغیر اللہ تعالیٰ بچا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسباب کے پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت آزاد ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس وقت اسباب کی نفی کرنے کی اتنی ضرورت ہے اور اتنی شدت سے نفی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بھوت سوار ہوا ہے نا کہ جب تک اسباب نہیں ہوں گے اتنی دیر تک کام نہیں بنے گے، یہ بھوت اتر جائے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ اسی انداز میں جو ہے نا یہ بیان کرتے تھے، مولانا الیاس صاحب اسی انداز میں بیان کرتے تھے، اور جب بیان کرتے تھے اتنی شدت کے ساتھ تو بعد میں علماء کھڑے ہو جاتے تھے، لنگے جھاڑتے تھے، کہتے تھے اس نے اسباب کا انکار کر دیا، یہ ترک اسباب کی دعوت دے رہے، اور شکایتیں پہنچ جاتی تھی۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ کی خدمت میں آدمی حاضر کہ جی یوسف نے جو ہے نا وہ اسباب کا انکار کر دیا۔ تو جو ہے حضرت رائے پوری نے پوچھا یوسف تم نے اسباب کا انکار کیا؟ یوسف نے حضرت میں نے تو یہ کہا دعا سبب ہے، نماز سبب ہے۔ حضرت رائے پوری نے کہا ہاں بھائی دعا تو بہت بڑا سبب ہے، نماز تو بہت بڑا سبب ہے۔ مولانا یہ سب بات کرتے تھے تو جو ہے علماء کہتے تھے آپ اسباب کا انکار کرتے ہیں، مولانا کہتے ہیں تقویٰ سبب ہے، توکل سبب ہے۔ بس اس پر جو ہے پھر کرتے کرتے ماحول بن گیا۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ جو مولانا الیاس صاحب کے ساتھ مناظرے کرتے تھے وہ اب معتقد ہو گیا اور انہوں نے بات کو مان لی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ اسباب سے مقید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر سارے کام کرنے پر قادر ہے۔ تو میرے بھائی اس کو بولنا پڑے گا، صبح سے لے کر شام تک بولنا پڑے گا، تب جا کر ہمارے اندر سے یہ غلط یقین نکلے گا، اور تب ہی جا کر امت کے اوپر جو بھوت سوار ہوا ہے وہ بھوت جو ہے نا جی ان کے دماغ کے اندر سے نکلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یبغض کل جازری جواز سخاب بالاسواق جیفت باللیل حمار بالنہار عالم بامر الدنیا جاہل بامر الاخرہ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے سخت نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج کا ہو، سخت دل کا ہو، بہت زیادہ کھانا کھانے والا ہو، بازاروں کے اندر چیخ چیخ کر کاروبار کرتا ہو، دن میں گدھے کی طرح اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو، رات کو مردار کی طرح سوتا پڑا رہتا ہو، جب دنیا کی باری آئے تو بہت بڑا علامہ ہو، اور جب
جب آخرت کی باری آئی تو بالکل جاہل رہا. ڈھیر کے ڈھیر ملیں گے. سبز منڈیوں میں چلے جاؤ, بس کے اڈوں پر چلے جاؤ, صبح سے لے کر شام تک اسباب کے اندر غرق ہے, اور عوامر کی کوئی پرواہ نہیں ہے, یہاں تک کہ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. علماء نے جو ہے نا شرک کی اسباب کو, شرک کی اقسام کو بیان کیا, اور اس میں ایک سبب انہوں نے یہ بیان کیا, یعنی شرک کے اسباب, اور اس کے اندر اسباب کو مؤثر بذات سمجھنا. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت امت کے قلوب کے اندر اسباب مادیہ نے وہ حیثیت اختیار کر لی ہے جو مشرکین مکہ کے دلوں میں بتوں کی حیثیت تھی. بس اتنا فرق ہے کہ وہ جو ہے نا ان بتوں کے الوہیت کے قائل تھے, اور آج امت جو ہے نا اسباب کو الوہیت کا درجہ تو نہیں دیتی, لیکن جیسے مشرکین مکہ کو کوئی حاجت پیش آتی تھی تو فوراً نگاہ بتوں کی طرف جاتی تھی اور فوراً قدم بتوں کی طرف اٹھتے تھے, اور ان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ اس بت کے بغیر ہمارا کام نہیں بن سکتا. اسی طرح جو ہے نا آج کا جو مسلمان ہے اس کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس کی نگاہ فوراً اسباب کی طرف جاتی ہے, اور اس کے قدم بھی اسباب کی طرف اٹھتے ہیں, اور اس کے دل کے اندر یہ بات اتری ہوئی ہے کہ اس سبب کے استخدام کے بغیر میرا کام نہیں ہونے کا, اگرچہ وہ زبان سے یہ نہیں کہتا کہ سبب میرا رب ہے, جیسے کہ مشرکین بتوں کو رب مانتے تھے. تو ان کا جو شرک تھا وہ حقیقی تھا, اور ان کا جو شرک ہے یہ مجازی ہے. تو میرے بھائیو بات یہ ہے کہ اس وقت اسباب کا جو یقین ہے وہ دل و دماغ کے اوپر چھایا ہوا ہے, اور اس یقین کو ختم کرنے کے لیے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے استفادے کے جو مناظر ہیں, جب تک ان کا ماحول قائم نہیں ہوگا اتنی دیر تک یہ بھوت اترنے کا نہیں ہے. ایک مجموعے کے مجموعے ایسے تیار ہو جائیں کہ جو اعمال کے ذریعے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اپنے مسائل کو حل کریں, تو پھر لوگوں کا ذہن اس طرف جائے گا. ادھر ڈھاکہ میں بیٹھے ہوئے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کچھ نوجوان ساتھ بیٹھے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ تو بس آخرت کی بات کرتے ہیں, دنیا کی کوئی بات کرتے ہی نہیں. تو مولانا یوسف صاحب نے فرمایا بھائی اصل میں اس وقت جو رواج ہے نا وہ دنیا کے ہے, اس لیے میں آخرت کی بات کرتا ہوں, اور کرتے کرتے جب آخرت کا رواج پڑ جائے گا نا, وہ لوگ دنیا چھوڑنا شروع کر دیں گے, تو پھر ہم دنیا کی بھی کچھ بات کر لیں گے. تو بات ساری یہ ہے کہ اس وقت تو اسباب سے ہونا جو ہے نا کہ دل و دماغ پر چھایا ہو. اب اس کے اندر لگنا کہ بھئی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسباب کے بغیر ہوتا ہے نہیں ہوتا, اللہ ہی کرتے ہیں, اسباب کے اندر کرتے ہیں, یہ تو ڈھیلی باتیں ہیں. ابھی تو گاڑی جو ہے نا اوپر کو جا رہی ہے, اوپر کو جا رہی ہو تو بریک نہیں لگاتے, نیچے کو جا رہی ہو پھر بریک لگائی جاتی ہے. ابھی تو پورے ڈنکے کی چوٹ یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے میں اسباب کے پابند نہیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ اعمال کے ذریعے سے بغیر کسی سبب کے ضرورت کو پورا کرتے ہیں. ایک دفعہ میں ادھر لاہور میں گیا, مجھے ایک کتاب کی تلاش تھی. وہ کتاب تو نہیں ملی, ایک اور کتاب ملی, تو میں نے اس کی برگردانی کی تو اس میں مجھے حدیث ملی. میں نے کہا یار یہ تو بڑی کام کی چیز ہے. میں نے وہ کتاب خرید لی اس حدیث کی وجہ سے. پرانا مرکز تھا, حاجی صاحب کے کمرے میں داخل ہو. حاجی صاحب نے پوچھا بھی کیسے آئے. میں نے کہا جی آپ کو ایک حدیث سنانی. حاجی صاحب نے کہا سناؤ. میں نے وہ حدیث سنائی. حاجی صاحب اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے. حاجی صاحب نے فرمایا یہ تو 100% مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کی بات ہے. پھر حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ حدیث لکھ کر مجھے دے دو. میں نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا, جیب میں رکھ لی. فجر کی نماز کے بعد حاجی صاحب منبر پر بیٹھ کر بیان کر رہے تھے, میں سامنے بیٹھا تھا. حاجی صاحب نے بیان کے دوران میری طرف دیکھا اور کہا وہ حدیث کہاں ہے. میں نے ورقہ نکال کر حاجی صاحب کو دیا, اور حاجی صاحب نے سارے مجمع کو سنا دی. تو کیا خیال ہے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں؟ ایک شرط سے سناؤں گا, اور وہ شرط یہ ہے کہ بیان کے بعد آپ نے میرے پاس نہیں آنا کہ مول صاحب اس حدیث کا حوالہ کیا ہے. اس لیے کہ اگر میں نے آپ کو کتاب کا نام بتا دیا تو اگر وہ کتاب باہر کے بازار میں ہوئی تو عشاء سے پہلے پہلے وہ ختم ہو جائے گی, اور اگر نہ ہوئی تو آپ رابطے میں لگیں گے کہ بھائی یہ کتاب کہاں ہے, جلدی بھیجو جلدی بھیجو جلدی بھیجو, اور آپ کی سال کی جو یکسوئی ہے اس میں خلل پڑ جائے گا, اور میں آپ کے سال کو خراب کرنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہتا. اس لیے حوالہ میں آپ کو نہیں دوں گا. ہاں جب آپ کا سال پورا ہو جائے گا تو پھر جو ہے انشاءاللہ میں بتا دوں گا. ہاں جی شرط منظور ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبۃ الوداع, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے کے اندر, آخری حج کے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا
ایھا الناس انی لکم ناصح امین، اے لوگوں میں تمہارے لیے امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں. الا وان ابلیس قد یئس منکم لا تعبدون صنما ابدا، غور سے سنو، ابلیس اس بات سے مایوس ہو گیا کہ تم کبھی بتوں کی عبادت کرو، یعنی بتوں کی عبادت تو تم نہیں کرو گے. ولکن والذی بعثنی بالحق لیجعلنکم ابلیس لعنہ اللہ ان تعبدوا الف الہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے کہ یہ ابلیس ضرور بضرور تمہیں 1000 خداؤں کی عبادت کرنے والا بنا دے گا. یعبد الرجل ابلہ، ایک آدمی اپنے اونٹ کی عبادت کرے گا. یعبد الرجل غنمہ، ایک آدمی اپنی بکری کی عبادت کرے گا. یعبد الرجل حرثہ، ایک آدمی اپنے کھیت کی عبادت کرے گا. یعبد الرجل امرأتہ، ایک آدمی اپنی بیوی کی عبادت کرے گا. یعبد الرجل تجارتہ، یعبد الرجل صنعتہ، یعبد الرجل مرکبہ، یعبد الرجل صدیقہ، ایک آدمی اپنی تجارت کی، اپنے پیشے کی، اپنی سواری کی، اپنے دوست کی عبادت کرے گا. وَيَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ كَيْفَ حَالُكَ، اور ایک آدمی دوسرے آدمی کو ملے گا اور اس سے پوچھے گا کہ بھائی سناؤ تمہارا کیا حال ہے، تو وہ جواب میں کہے گا لولا تجارتی ما كان لي حال، کہ بھائی کچھ نہ پوچھو، اگر میری تجارت نہ ہوتی تو میرا کوئی حال نہ ہوتا، میرا پیشہ نہ ہوتا، میرا کھیت نہ ہوتا، میرا کوئی حال نہ ہوتا. فَيُنْسِيهِ ذِكْرَ مَوْلَاهُ، تو بس شیطان اس بندے کو اپنے رب کی یاد بلا دے گا. وَيُتْبِعُهُ فِي دُنْيَاهُ، دنیا کے پیچھے اس کو لگا دے گا. وَيَقْطَعُهُ عَنْ آخِرَتِهِ، اور آخرت سے اس کو کاٹ دے گا. تو میرے بھائیو، اس وقت یہ حدیث ساری امت کے اوپر صادق آ رہی ہے، اور خاص طور سے مال. اس وقت کا جو سب سے بڑا بت ہے نا، وہ مال ہے. حدیث ہے یعبدون الدنیا والدرہم اشد من عبادت الاوثان، ایک وقت آئے گا کہ لوگ دنیا اور درہم کی اس سے زیادہ عبادت کریں گے جتنے کی بتوں کی عبادت کی جاتی ہے. اس وقت کا جو صدمہ اکبر ہے وہ مال ہے. مال کے ذریعے سے چیزوں کے ذریعے سے جو ہے نا جی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، پہلے محنت کر مال حاصل کرنا، پھر مال کے ذریعے سے چیزیں خریدنا، پھر چیزوں کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ تو ایسا قضیہ ہے کہ سب کے دل و دماغ کے اوپر چھا ہے. اور مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ یہی وہ تخیلات باطل ہیں جنہوں نے ہمارے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور یہی وہ تخیلات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو لوگوں نے پابند کر دیا ہے. حالانکہ دین تو وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست استفادہ کرنے کے لیے ہے، اور اس میں وہ کسی سبب اور کسی مادی چیز کا پابند نہیں. مادے کے پیچھے تحقیقات، مادے کے پیچھے لگنا، مادے کی جو تحقیقات ہیں یہ تو کافروں کے ذمہ ہے. مادے کے پیچھے چلنا یہ تو کافروں کا طریقہ ہے. تحقیقات کرتے کرتے جب زمین پر ان کی کچھ تحقیقات ہوگی تو اب انہوں نے سوچا کہ بھئی آسمانوں کی بھی تحقیقات کرتے ہیں. تو ادھر آسمانوں کی تحقیقات کا دروازہ کھولنے کے لیے، افتتاح کے لیے انہوں نے جو انتخاب کیا تو کتے کا کیا. سب سے پہلے فضا میں جو انہوں نے راکٹوں کے اندر بٹھا کر بھیجا تو کتے کو بھیجا ہے. جیسے ہمارے یہاں کسی چیز کا افتتاح ہوتا ہے نا، بھئی فلانے بزرگ کو لے آؤ وہ افتتاح کریں گے، تو ان کے جو بزرگ تھے وہ کتے آ رہے ہیں افتتاح کرانے کے لیے. گویا کہ یہ کتے سے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ آگے جائیں، جا کر دیکھیں، حالات کارساز ہیں، اگر کارساز ہوئے تو آپ کے اتباع میں آپ کے پیچھے پیچھے پھر ہم بھی آئیں گے. اور ہمارے جو افتتاح کرانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ یعنی عمل کے ذریعے سے استفادے کا افتتاح کرانے والے کون ہیں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے سارا زور لگا دیا کہ ایسی سواریاں بنائیں کہ جو کتے کو آسمانوں میں لے جائے، اور ہمارے نبی کی جو سواری ہے براق، وہ ان کی ساری سواریوں سے افضل ہے. اور یہ جو راکٹ ہیں یہ تو لوکل سٹاپ پر جا کے رکتے ہیں، چاند تک بھی نہیں پہنچ سکے، اور ہوا کے اندر سے جو ہے نا کتے کو تھوڑا سیر کرا کے واپس آ گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے وہ لوکل سٹاپ پر بھی نہیں رکتی ہے، سیدھا آسمانوں کے اوپر پہنچتی ہے، اور سیدھا عرش کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے استفادے کے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم کتے کے جھوٹے پانی سے وضو کر کر نماز پڑھ کر توقع رکھتے ہیں کہ اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. مادے کے یقین کے ساتھ نماز پڑھنا، اس سے نماز کے ذریعے سے ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النوم علی الیقین خیر من الصلاۃ علی الشک، کہ اگر ایک آدمی یقین کی حالت میں سویا ہوا ہے تو یہ اس سے بہتر ہے جو شک کی حالت میں نماز پڑھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقین کی حالت میں سوئے ہوئے تھے. وہ مشرک آیا من یمنعک منی، 3 دفعہ اس نے کہا، 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اللہ اللہ اللہ. ادھر تلوار گر گئی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا.
یقین کے ساتھ سوئے ہوئے تھے اور ہم شک کے ساتھ نماز پڑھتے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ فرماتے تھے ہم نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت پھر اللہ سے مانگتے ہیں اور ہمارا دل ایسے کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار مدد پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی, جب آئے گی تو کیسے آئے گی, آج آئے گی یا کل آئے گی. بس وہ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ فرماتے تھے کہ نماز پڑھتے ہیں, صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں, پھر دعا مانگتے ہیں اور دعا کے اندر کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ میرے محلے کے اندر فلانا آدمی بڑا مالدار ہے, اس کے دل میں ڈال دے وہ مجھے اتنے پیسے دے دے. یعنی صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں اور اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ فلانے سبب کے ذریعے سے میری مدد کر دیں. یعنی اللہ کو بھی بتا رہے ہیں نعوذ باللہ کہ آپ کی قدرت جو ہے نا وہ پابند ہے, جب تک وہ مالدار کے دل میں بات نہیں آئے گی اتنی دیر تک میرا کام نہیں بنے گا. بھائی صاحب فرماتے تھے ہم ریل گاڑی سے سفر کرتے ہیں, رات کو 2 بجے آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے ہاتھ جیب بھر جاتا ہے, پیسے ہیں یا چوری تو نہیں ہو. وہ ایک جیب گزرا تھا نا, وہ راستے میں جو لوگ چل رہے ہوتے تھے ان کے چہرے پڑتا تھا اور چہرے پڑھ کر اپنے ساتھی کو بتاتا تھا یہ جو آدمی جا رہے ہیں نا اس کی جیب میں 1000 ہے, یہ جو جا رہے ہیں نا اس کی جیب میں 500 ہے, یہ جو جا رہا ہے اس کی جیب میں 100 ہے, اور یہ جو ہے نا یہ خالی ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. کیا مطلب کہ جتنے پیسے جیب میں ہیں اتنے چہرے پر رونق ہے, اور رونق کے درجے سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے پیسے کتنے ہیں اور اپنے ساتھی کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس اتنے اور اس کے پاس اتنا. اور سب پیسے نہ ہوں تو جو ہے نا چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بیچارہ جو گیا. اس وقت تو یقین سارا اللہ تعالیٰ کے خیر کا دل و دماغ کے اوپر چھایا. تو میرے بھائیو اس یقین کو ختم کرنا ہے. سال لگا لیا اور سال کے اندر یہ یقین ختم نہ ہوا اور نماز کے ذریعے سے استفادے کا دروازہ نہ کھلا. ابھی کل میں نے جمعہ پڑھایا اپنی مسجد میں اور جمعے کے بعد ایک آدمی بیٹھا تھا, نیا آدمی تھا, ہمارے مقتدیوں میں سے نہیں ہے, کرسی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا, بہت بات توجہ سے سن رہا تھا. نماز کے بعد میں نے سلام پھیرا تو وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ بھائی میں نے ساری زندگی امامت کی اور اب جو ہے نا میں معذور ہو گیا اور گھر میں اتنی تنگی آئی ہوئی ہے کہ آٹا تک گھر میں ختم ہو گیا, اس لیے سارے نمازی جو ہے میری مدد کریں. یہ بات اس نے کی, مجھے اتنا صدمہ ہوا نا کہ لوگ مسجدوں کے اندر آتے ہیں یہ توقع لے کر کہ بھئی ہمارا فلانا مسئلہ اٹک گیا ہے, ہمارا فلانا مسئلہ اٹک گیا ہے, ہم امام صاحب سے کہیں گے ہمارے لیے دعا کرو تو امام صاحب نماز پڑھیں گے, دعا مانگیں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لوگ اس توقع کو لے کر آتے ہیں اور ہم جو ہے نا جی امام ہو کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری مدد کرو. ساری زندگی امامت کی لیکن نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دینا نہیں سیکھا تو یہ حال ہو گیا. بھائی نماز جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ سے دینے کا ذریعہ ہے. جو بھی حاجت آئے نماز پڑھے اور آدمی اللہ سے مانگے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ علماء کے جو 2-3 کے شروع کے مہینے ہیں سال کے دوران اس میں ان کی ایسی تشکیلیں کرو کہ ان کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دینا آ جائے. میں نے پوچھا کہ کیسے؟ فرمایا جو بھی حاجت آئے اس کو اللہ کے غیر سے چھپائیں اور نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیں, پھر اس پر ڈٹے. ہم ڈرتے نہیں, بس نماز پڑھ لی برکت کے لیے اور پھر دائیں بائیں ہو گئے. آدمی عمل کے اوپر ڈٹے, آدمی عمل کرتا ہے اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ مرتب ہونا ہے, اس میں جو وقفہ ہے اس وقفے کے اندر آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے اور اپنے حال کو اللہ کے غیر سے چھپانا پڑتا ہے. اگر آدمی اپنے حال کو اللہ کے غیر کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد نہیں کرتے. یہاں حاجی صاحب بیان فرما رہے تھے علماء میں, حاجی صاحب نے فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دینا, اپنی حاجتوں کو پورا کرنا سیکھ لو, ورنہ عوام کی نگاہ میں تمہاری کوئی قدر نہیں. وہ بھی مادے کے ذریعے سے ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, تم بھی مادے کے ذریعے سے ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اور حاجی صاحب نے اسی بیان میں فرمایا کہ اگر تم نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دینا نہیں سیکھو گے تو تم حکومت کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. میرے بھائیو اس کو مسئلہ کریے کہ نماز کے ذریعے سے دینے کا دروازہ اپنے لیے کھلوانا ہے اور ساری امت کے لیے کھلوانا ہے. امام تو ایمان ہے, باقی سارے مقتدی ہیں. امام رکوع میں جاتا ہے تو سارے رکوع میں, امام سجدے میں جاتا ہے سارے سجدے میں. اور علماء کے لیے نماز کے ذریعے سے دینے کا دروازہ کھلے گا تو پھر عوام کے لیے بھی کھلے گا. اب امام کھڑا ہے رکوع کرتا ہی نہیں ہے تو عوام بھی کھڑے, امام رکوع سے سر اٹھاتا ہی نہیں ہے تو جو ہے نا جی وہ عوام بھی بیچارے رکوع میں گئے ہوئے. علماء کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے, وہ اعمال کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل نہیں کرائیں گے تو عوام بیچارے وہ بھی جو ہے نا جی ویسے کھڑے. اس لیے اس کو ہم بس کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دینے ہیں اور یہ دروازہ اپنے لیے کھلوانے ہیں. اس کے لیے مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ 8 منتیں بتاتے تھے کہ 8 منتیں کر کر جو نماز پڑھی جائے گی تو اس نماز پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ضرور ظاہر کرے گی. اور یہ 8 منتوں والی جو نماز ہے یہ سارے نبیوں کے پاس تھی اور سارے صحابہ کے پاس تھی اور
سارے اولیاء کے پاس تھی، اور کرتے کرتے جو ہے نا مولانا اسماعیل صاحب کے پاس بھی تھی. مولانا اسماعیل صاحب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے والد صاحب تھے. تو بچپن میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں کوئی مرض لاحق ہو گیا، تو علاج چل رہا تھا، حکیمی علاج، لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا. تو گھر کی جو مستورات تھی، یعنی مولانا الیاس صاحب کی والدہ اور ان کی پھوپھو، مولانا اسماعیل صاحب کی گھر والی اور ان کی بہن، انہوں نے مولانا اسماعیل صاحب سے عرض کیا کہ جی آپ کو بچوں کی آنکھوں کا فکر نہیں ہے، وہ جو حکیمی علاج ہے وہ تو کارگر ثابت نہیں ہو رہا، بچہ جو ہے نا یہ اندھا ہو جائے گا، آپ اس کو سول سرجن کے پاس لے کر جائیے. یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے. اور سول سرجن جو ہوتا تھا نا وہ انگریز ڈاکٹر ہوتا تھا، اور اس وقت کابل سے لے کے لنکا تک اتنا بڑا ہندوستان تھا، اور اس پورے ہندوستان کے اندر 3-4 سول سرجن تھے. اور جب لوگ ہر اعتبار سے مایوس ہو جاتے تھے تو پھر سول سرجن کا رخ کرتے تھے. اور ایک سول سرجن جو تھا وہ دہلی میں تھا، تو نظام الدین دہلی کے قریبی ہے. تو کہا جی آپ اس کو سول سرجن کے پاس لے کر جائیں. تو مولانا اسماعیل صاحب نے فرمایا بھائی آج رات رہنے دو، صبح دیکھیں گے. رات کو مصلی بچھائے، اور یہی 8 منٹ تمہاری جو نماز ہے اس نماز کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اور اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ میں تو آج تک کسی کافر کے پاس اپنی حاجت کو نہیں لے کر گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تجھے چھوڑ کر میں اس کافر کے پاس اپنی حاجت کو لے کر جاؤں؟ میں اس کے پاس بالکل نہیں جاؤں گا. تو میرے بچے کی آنکھوں کو اپنی قدرت سے صحیح کر دے. مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، یہاں تک کہ قبولیت کے جو آثار تھے وہ ظاہر ہو گئے. قبولیت کے آثار لکھے ہوئے ہیں، فضائل اعمال میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور فضائل صدقات میں بھی لکھے ہوئے ہیں. جب قبولیت کے آثار ظاہر ہو گئے، ان کو یقین ہو گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، تب انہوں نے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور صبح مستورات سے کہہ دیا کہ بھائی وہ سول سرجن کے پاس میں نے کوئی نہیں جانا، اور الیاس کی آنکھوں کو میں نے اللہ سے مانگ لی ہے، وہ جو حکیمی علاج کر رہے تھے اس کو بھی چھوڑ دو. آپ حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی آنکھیں صحیح ہوگی، اور پھر ساری زندگی ان کو دوسرے امراض تو لاحق ہوئے لیکن آنکھوں کا مرض کبھی بھی لاحق نہیں ہوا. اور ایسا فرما رہے تھے کہ آخری عمر میں ہم نے دیکھا 63 سال کے تھے اور بغیر چشمے کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. کمال کے ذریعے سے دینا. پھر مولانا الیاس صاحب کے پاس بھی یہ نماز تھی. اپنے حجرے کے پاس ایک دیوار بنا لی. دیوار بنا لی تو انگریز افسر ہے، اس نے کہا یہ تم نے بغیر نقشے کے بنائی ہے، بغیر اجازت کے بنائی ہے، ہم اس کو توڑیں گے. اور جو ہے نا دیوار توڑ کے چلا گیا. رات کو مولانا الیاس صاحب نے مصلی بچھایا، اور مصلی بچھا کر جو ہے نا یہ نماز پڑھی. اور اگلے دن جرمنی نے لنڈن کے اوپر بمباری کر دی. مولانا الیاس صاحب نے فرمایا انہوں نے میری دیوار گرائی تھی، میں نے ان کا لندن گرا دیا. تو میرے بھائی نماز میں طاقت ہے، اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے یہ چھوٹے موٹے مسئلے ہیں نا تمہارے، وہ تو نماز کے لیے وضو کرو گے اسی پر حل ہو جائیں گے. جو بڑے بڑے مسئلوں کے لیے تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی. بھائی صاحب کے ساتھ سناتے تھے کہ میں نظام الدین گیا ہوا تھا، ادھر مولانا یوسف صاحب کے پاس بیٹھا تھا، اور جو ہے نا وہ بجلی کا اور پانی کا بل آیا ہوا تھا. تو مولانا یوسف صاحب کے پاس کچھ تھا نہیں. تو مولانا یوسف حاجی صاحب کہتے ہیں مولانا یوسف صاحب نے میرے سے پوچھا کہ بھائی تیرے پاس کچھ ہے؟ تو حاجی صاحب نے کہا ہاں ہے. مولانا یوسف صاحب نے کہا کیا ہے؟ حاجی صاحب کہنے لگے میں نے جیب سے نکالے، میں نے کہا جی یہ 1 چونی ہے. مولانا یوسف صاحب کا چل بھاگ جا کے وضو کر اور نماز پڑھ. حاجی صاحب کہنے لگے میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا، ابھی وضو کر ہی رہا تھا کہ میاں جی رحمت آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت وہ بلوں کا آپ فکر نہ کریں، اس کا بندوبست ہو گیا. حاجی صاحب کہنے لگے میں نے وضو وہیں چھوڑ دیا، وضو بھی پورا نہیں کیا. چھوٹے چھوٹے مسئلے تو میرے بھائیوں وضو پر ہی حل ہو جائیں. آدمی یقین کے ساتھ وضو کرے، باقی نماز پڑھے گا تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن ایک دفعہ یہ دروازہ اپنے لیے کھلوانا پڑے گا نا. اب وہ آپ کے دل کے اندر یہ بات ہے وہ 8 منٹیں کون سی 8 منٹیں کون سی 8 منٹ بھی آ جائیں گے، لیکن پہلے ہم ان 8 منٹوں کا جو ہے نا جی ظرف تو بنے. اس میں پہلی محنت یہی ہے کہ اپنے یقین کو اللہ کے غیر سے ہٹانا. جب تک یقین اللہ تعالیٰ کے غیر پر اٹکا ہوا اتنی دیر تک نماز کے ذریعے سے استفادے کا دروازہ کھولنے کا نہیں. اور یقین کو ہٹانے کے لیے بھائی آپ کو زور لگانا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو دعوت دینی پڑتی ہے، دعوت کے اندر اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے. صبح سے لے کر شام تک آدمی بولے، ایک ایک دکان پر جائے، ایک ایک کھیت میں جائے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا، سارا کا سارا صرف ایک اللہ کا بنایا ہے. اور اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کر آزاد نہیں چھوڑا. اللہ اس کے خالق بھی ہے اور اللہ اس کے مالک بھی ہے. ہر چیز کے اندر جو صفت ہے اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ کی رکھی ہوئی ہے. لوہے کے اندر جو سختی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، ریشم کے اندر
پانی کے اندر جو ڈبونا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، آگ کے اندر جو جلانا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، دکان کے اندر جو منافع دینا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، زہر کے اندر جو مارنا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، دوائی کے اندر جو شفا ہے وہ اللہ نے رکھی ہے. اور یہ ساری صفات ان چیزوں کے اندر رکھ کر ان چیزوں کے حوالے نہیں کر دی ہیں. جیسے ان چیزوں پر ایک اللہ کا قبض ہے، ان کی صفات پر بھی اللہ ہی کا قبض ہے. جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے ویسے یہ صفات استعمال ہوں گی. ساری دنیا کے اندر جتنی حکومتیں ہیں، جتنی ان کے پاس فوجیں ہیں، ان فوجوں کے پاس جتنا اسلحہ ہے، جو یہ حکومتیں چاہیں گی وہ ان فوجوں سے نہیں ہوگا، جو یہ فوجیں چاہیں گی وہ اس اسلحے سے نہیں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی وہ ہوگا. ساری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، ساری دنیا کی دوائیں استعمال کریں، اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا ایک آدمی کو صحت نہیں ملے گی. اور اللہ صحت دینے پر آئیں گے تو بغیر کسی دوائی کے دیں گے، بلکہ زہر کا ٹیکہ لگا کر اللہ تعالیٰ بندے کو تندرست کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ اسباب کی پابند نہیں ہے، اللہ آزاد ہے، جیسے چاہتے اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں. اس کو کھولنا پڑے گا ایک ایک آدمی کے پاس جا کر. وہ حاجی صاحب کہتے ہیں نا، ہم ادھر مشرقی پاکستان میں تھے تو عمومی گشت کے لیے جماعت نکل رہی تھی، اور مدینہ منورہ سے ڈاکٹر شوکت صاحب وغیرہ بھی آئی ہوئی تھی. تو حاجی صاحب کہنے لگے مولانا یوسف صاحب بھی کھڑے تھے. تو میں نے مولانا یوسف صاحب سے عرض کیا کہ حضرت متکلم کیا بات کر، اس کا آپ ہم سے مذاکرہ کریں. تو مولانا یوسف صاحب پیچھے کھڑے تھے، ایک دم آگے آ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی پہلے تو بتا کیا بات کر. تو حاجی صاحب نے جو بات آتی تھی وہ سیدھی سادھی بتا دی. تو مولانا یوسف صاحب نے بڑے جوش میں کہا کہ بھائی اس کو جا کر یہ کہو کہ جس نقشے کو تو لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس نقشے سے تیرے کام ہرگز نہیں بنے گے، تیرے کام اللہ کے بنانے سے بنے گے. حاجی عبداللہ صاحب کہنے لگے میں نے کہا حضرت آپ نے تو لٹ ہی مار دی. تو مولانا یوسف صاحب نے فرمایا جب تک لٹ نہیں مارو گے نا اتنی دیر تک اس کی عقل ٹھکانے میں آنے کی نہیں ہے. لیکن میرے بھائیو لٹ اس کے اوپر مارنے کے بجائے ہم اپنے اوپر ماریں، اپنے دل کو نشانہ بنائیں. اگر ہم اپنے دل کو نشانہ نہیں بنائیں گے نا تو پھر ہمارے اندر اس دعوت کے ذریعے سے تکبر پیدا ہو جائے گا. وہاں سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جیسے مال کا تکبر ہوتا ہے اسی طرح عمل کا بھی تکبر ہوتا ہے، اور عمل کا جو تکبر ہے وہ مال کے تکبر سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ حب مال جو ہے یہ تو قبر کے اندر متشکل ہوتا ہے بچھو کی شکل میں، اور حب جاہ جو ہے یہ قبر کے اندر متشکل ہوتا ہے سانپ کی صورت میں. تو حب جاہ اور یہ تکبر یہ بڑے زبردست اور بڑے نازک امراض ہیں. اگر آدمی دعوت دے اور اس میں اپنے دل کو نشانہ نہ بنائے اور دوسروں کا ہی محاسبہ کرتا رہے تو اس میں پھر جو ہے نا آدمی کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. ایسا فرماتے تھے نا کہ کام تین طرح چلتے ہیں، زور سے، زر سے اور زاری سے. اور ہمارا کام نہ زور کیا نہ زار کیا بلکہ زاری کی. یعنی دعوت تو پوری قوت سے دینی ہے لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. جس نقشے میں وہ لگنا ہے اس نقشے کو حقیر سمجھنا ہے. جو وہ نقشے کو جو ہے نا عمل کے اوپر ترجیح دے رہا ہے اس عمل کو جو تقدیم اس نے کی ہوئی ہے اس کو حقیر سمجھنا ہے. لیکن کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا. مسلمان کو حقیر سمجھیں گے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. آجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، دل تواضع سے بھرا ہوا. باقی جو دعوت دینی ہے وہ پورے زور شور سے دینی ہے اور اپنے دلوں کو نشانہ بنا کر دینی ہے. اور یہ دعوت دیتے 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 اب میرے بھائیوں جب تربیت کا نظام چلے گا نا تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر حال لائیں گے، پیسے ختم ہو جائیں گے، بیماری آئے گی، بھوک آئے گی، پیاس آئے گی. جب یہ حال آئے تو اس حال کے اندر جو ہے نا صبر کرنا ہوگا اور اپنے حال کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. تبلیغ میں لگنے سے پہلے ہم تصوف کی کتابیں پڑھتے تھے، اس میں لکھا ہوتا تھا کہ بھائی یہ مجاہدہ کرو تو یہ پردہ ہٹے گا، یہ مجاہدہ کرو تو یہ پردہ ہٹے گا. 11 پردے بتاتے تھے. پھر جب آخری پردہ ہٹ جائے گا تو بندے کو اپنے رب کا مشاہدہ ہو جائے گا اور ان الحق اب اس کو چاروں طرف اللہ ہی نظر آئے گا، اللہ ہی نظر آئے گا اور منصور کی طرح نعرے مارے گا. تو میں نے سوچا یار یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اور یہ بات کہ بھائی یہ بھی سمجھ میں آ گئی تبلیغ میں لگنے کے بعد کہ دعوت کے ذریعے سے جو احسان کا مرتبہ حاصل ہوگا وہ بہت ہی عمدہ ہوگا. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی روحانی ترقی ہوئی ہے وہ ساری دعوت کے میدان میں ہوئی ہے. لیکن یہ بات کہ جیسے جو ہے نا تصوف والے بتاتے ہیں یہ مجاہدہ کرو یہ پردہ ہٹے گا، یہ مجاہدہ کرو یہ پردہ ہٹے گا، تو اس کی تفصیل تبلیغ والوں کے پاس کیا ہے. تو اس کی تلاش میں تھا. کرتے کرتے ایک دفعہ حاجی صاحب نے علماء میں بیان کیا، میں آ کے بیٹھ گیا. پرانے مرکز کی بات. حاجی صاحب نے فرمایا دعوت دو، ایک ایک دکان پر جاؤ، ایک ایک کھیت میں جاؤ، ایک ایک دفتر میں جاؤ، ایک ایک آدمی سے بات کرو. اللہ سے ہوتے ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. سردی میں بھی جاؤ، گرمی میں بھی جاؤ، جب تمہارے پاس پیسے ہوں پھر بھی جاؤ، جب پیسے نہیں ہیں پھر بھی جاؤ، جب تمہارا جی چاہے پھر بھی اس کو کہو، جب جی نہ چاہے پھر بھی اس کو کہو. ہر حال میں اس کو کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو. کرتے کرتے تمہاری جیبیں خالی ہو جائیں گی، تمہارے جوتے ٹوٹ جائیں گے اور تمہیں بھوک لگے گی اور بھوک کے بخارات جو ہے وہ تمہارے دماغ کو چڑھیں گے اور تم بے ہوش ہو کر گر جاؤ گے اور اللہ اس کام کو تمہارے اوپر کھول دے. یہ وہ ان الحق ہے.
سرسری طور پر دعوت دینا اور ایک ہے پورے انہماک کے ساتھ دعوت میں کرنا، لیکن اس میں تدریج کا خیال کرنا ہے. ویسے نہ ہو کہ آپ کو جوش چڑھ جائے اور آج کے بعد کھانا بھی بند، نیند بھی بند، اور صرف دعوت ہی دے رہے ہیں تو پھر دماغ خشک ہو جائے گا. وہ ایک میواتی تھا نا، اس نے کھانے میں بھی کمی کر لی، نیند میں بھی کمی کر لی، دعوت ہی دیتا تھا، پھر دماغ خشک ہو گیا. پھر وہ رات کو 2 بجے امیر صاحب کو اٹھاتا تھا اور کہتا تھا امیر صاحب کشمیر ہمارو ہے، کشمیر ہمارا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ پھر آپ بھی ایسی باتیں کرنے لگیں. تو اس لیے اس کا بھی خیال کرنا ہے. یعنی کوئی الٹا سیدھا مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 4 گھنٹے دعوت دو، 4 گھنٹے جو ہے نا نماز پڑھانے کی کوشش کرو، 4 گھنٹے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو، 4 گھنٹے ذکر تلاوت دعا خدمت میں لگاؤ، 16 گھنٹے اعمال کرو. باقی جو 8 گھنٹے ہیں 6 گھنٹے میں ہم اپنی نیند پوری کر لیں، باقی 2 گھنٹوں میں اپنے باقی تقاضے پورے کریں. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ لیانی سے بچیں. اس لیے اگر آدمی لیانی سے نہیں بچتا تو پھر جو ہے نا سارے انوارات ختم ہوتے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں ہم اپنے آپ اس میں لگائیں اور جب حال آئے تو ہم اس حال کو چھپائیں. بہت ضروری ہے حال کو چھپانا. مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کو وہاں دارالعلوم میں ترغیب دیتے تھے کہ اپنی اصلاح کے لیے ویمن جاؤ اور جاگر سال لگاؤ اور اپنے خرچے پر لگاؤ، اور چاہے جو مرضی تمہارے اوپر حال آ جائے کسی کا مال قبول نہ کرو، چاہے تمہیں فاقے کرنے پڑے. اگر تم نے کسی کا مال قبول کر لیا تو پھر جو مطلوب ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا. آدمی بالکل اللہ تعالیٰ کے غیر سے نا امید ہو کر جو ہے نا اس کام کے اندر لگے. مجھے بہت صدمہ ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ جی فلانے ساتھی گئے تھے اور انہوں نے سوال کیا، سوال کی شکل بنائی. حاجی عبدالوہاب صاحب ہم نے فرماتے تھے جو تبلیغ کے ذریعے سے مال میں یا جا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کا کم از کم نقصان اس کو یہ ہوگا کہ اس کی اولاد اس کام میں نہیں لگے گی. اور جو پرانے ساتھی ایسی گڑبڑ کرتے تھے نا اور تبلیغ کو دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے استعمال کرتے تھے تو حاجی صاحب ان کے منہ پر کہہ دیتے تھے کہ بھائی تمہاری اولاد اس کام میں لگنے کی نہیں. یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت میں جو رسوائی ہوگی وہ الگ ہوگی. اور اسی طرح ہم کام کرتے کرتے بعض دفعہ آدمی کے اندر جو ہے نا یہ بھی ایک گھاٹی ہوتی ہے، لوگوں کا رجوع ہو جاتا ہے، یار بڑا زبردست بیان کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اب آدمی کی جو ہے نا نیت خراب ہو جاتی ہے، پھر شہرت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ ثم الہب فیہ نارا. کہ جو دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے اور پھر اس کے اندر آگ کو بھڑکا دیں گے. تو میرے بھائی ان سب چیزوں سے بچنا ہے. سب چیزوں سے بچتے ہوئے اپنے حال کو چھپاتے ہوئے صرف ایک اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. اپنے حال کو چھپانا یہ مستقل فن ہے. ہم اپنے حال کو چھپائیں، کسی کے سامنے اپنا کوئی حال ظاہر نہ کریں. اور جب شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے مرکز کی 4 دیواری کے اندر سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آدمی اپنی حاجت اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکھے. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تمہارے سر میں درد ہو اور تمہاری بیوی کو بھی پتہ نہ چلے کہ تمہارے سر میں درد ہے. بیوی کو نہیں بتانا، گہرے سے گہرے دوست کو نہیں بتانا، صرف ایک اللہ کو بتانا ہے. امام عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دعا اسباب کے دروازے کھٹکھٹائے بغیر سیدھا اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے غیر سے امید باندھ کر جب دعا مانگی جائے گی تو اس میں میرے بھائی اللہ اس دعا کو منہ پر مار دیتے ہیں. لیکن یہ کیفیت پیدا ہو جائے اس کے لیے دعوت کے اندر کھپنا پڑے گا. ایسا فرماتے ہیں جب حال آئے تو حال کے اندر دھیان اللہ کے غیر کی طرف نہ جائے. اگر حال کے اندر دھیان اللہ کے غیر کی طرف جائے گا تو پھر آدمی اللہ کے غیر سے امید باندھے گا اور اللہ کے غیر کی امید کے ساتھ دعا مانگے گا تو اس کی دعا اس کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی. اس لیے ایسا فرماتے تھے کہ اگر دعوت دینے کے بعد حال آ رہا ہے اور اس حال کے اندر نگاہ اللہ کے غیر کی طرف جا رہی ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دعوت میں کمی ہے. دعوت کی اس کمی کو پورا کیا جائے. حال پہ آنے پر جو ہے نا کہ بالکل نگاہ اللہ کے غیر کی طرف نہ جائے. وہ جب روس نے ادھر افغانستان میں قبضہ کیا ہوا تھا اس وقت کی بات ہے. وہ تبلیغی ساتھی تھا، مجذوب تھا، پٹھان تھا، مجذوب تھا، ہر وقت دعوت ہی دیتا رہتا تھا. وہ اس کے امیر صاحب اس کو خدمت میں لگاتے ہیں تو وہ جاتا سودا لینے کے لیے اور بھول جاتا کہ میری خدمت ہے. وہ دعوت ہی دے رہا ہے، دعوت ہی دے رہا ہے. جماعت والے کھانے کے انتظار میں ہیں اور وہ اپنے 25 آدمی پورے کرنے میں لگا. کرتے کرتے جو ہے نا وہ افغانستان کے بارڈر پہ تشکیل ہوگی تو وہاں وہ دعوت دیتے پاکستان سے نکل گیا اور افغانستان میں پہنچ گیا. ادھر جو روسی تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ جو جاسوس آ گئے، پکڑ کے اس کو لے گئے. اب اس کو جب لے کے جا رہے تھے تو وہ کہہ رہا تھا دعوت زیادہ ہو گیا تو جو بھی حال آئے گا تو دھیان اللہ کی طرف جائے گا. اب اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم نے نہیں پکڑا اللہ نے پکڑا، تم نے نہیں پکڑا اللہ نے پکڑا.
یہ ضرب لگاتے جا رہے ہیں. وہاں جا کر انہوں نے اس کو پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اور کہا تم نے نہیں پوچھا اللہ پوچھ گیا, تم نے نہیں پوچھا اللہ پوچھ گیا. جب انہوں نے اس کو 2-3 لگائی پھر اس نے کہا تم نہیں مارنے اللہ مارے, تم نہیں مارنے اللہ مارے. جو بھی وہ کام کرے وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے. اور بڑے افسر نے کہا اس پاگل کو کان سے اٹھا کے لیا جاؤ, جاؤ اس کو واپس چھوڑ کر آؤ. اس کو گاڑی میں لے کر آئے اور بارڈر کے اوپر کھڑا کیا اور پاکستان کی طرف دھکا دیا. اس نے کہا تم نے نہیں نکالا اللہ نے نکالا. تو جو بھی حال ہے اس میں دھیان اللہ کی طرف جائے اور اللہ کے غیر کی طرف بالکل نہ جائے. اور میرے بھائیو ایسا فرماتے تھے کیسے پتہ چلے کہ یقین کی طرف ترقی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. ایسا فرماتے تھے کہ اگر روزمرہ کی جو ضرورتیں ہیں وہ اعمال کے ذریعے سے پوری کرا رہا ہے آدمی تو پھر اس کے یقین میں ترقی ہو رہی ہے. اور اگر پیسے کے ذریعے سے اپنی ضرورتیں پوری کرا رہا ہے تو پھر اس کے یقین میں ترقی نہیں ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ کام ہے, دوسروں کا محاسبہ نہیں کریں گے لیکن اپنے لیے یہ دروازہ ہم کھلوائیں گے. اور اس کے اندر بنیادی بات یہ ہے دعوت دینا, دعوت کے اندر انہماک اور اس کے بعد اپنے حال کو چھپانا, کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا اور عمل کے اوپر ڈٹنا اور اللہ سے مانگنا اور اتنا ڈٹے رہنا کہ غیب سے دینے کا دروازہ کھل جائے. اور جب دروازہ کھلے تو پھر اس نصرت کی تذکرہ بھی نہیں کرنا. جیسے حاجت کو چھپانا ہے ایسے نصرت کو بھی چھپانا. بھائی صاحب قصہ سناتے تھے, وہ جو ہے نا مرزا جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی اور وہاں جو ہے نا جی شاہی خاندان کے لوگ آتے تھے اور ادھر کھانا کھایا جاتا تھا. مرزا صاحب خود بھی شاہی خاندان کے آدمی تھے تو شہزادے آتے تھے اور بڑے قسم کے کھانے کھائے جاتے تھے اور خانقاہ میں جو ہے نا بڑی رونق تھی. اور مرزا صاحب کا اصول یہ تھا کہ جو کھانا بچ جاتا ہے اس کو آئندہ کے لیے بچانا نہیں, اس کو صدقہ کر دینا. جس اللہ نے اب دیا وہ بعد میں بھی دے گا. تو کرتے کرتے مرزا صاحب کا انتقال ہو گیا اور جو ہے نا خانقاہ وہ فتوحات ساری ختم ہو گئی اور لوگوں نے آنا بھی چھوڑ دیا. وہ تو مرزا صاحب کی وجہ سے آتے تھے اور خانقاہ بھی خالی ہو گئی, تھوڑے سے مرید رہ گئے. اور مرزا صاحب کے جو خلیفہ تھے مولانا غلام علی صاحب اور ان کی بیوی یہ رہ گئے. اب وہ فتوحات جو بند ہوئی تو اب فاقہ ہے. اب 3 دن گزرے اور کچھ کھانے کو مولانا صاحب بھی بھوکے ہیں, ان کی بیوی بھی بھوکی ہے, جو مریدین تھوڑے بہت پڑے ہیں وہ بھی سارے بھوکے. اب جو ہے نا رات کو عشاء کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مولانا غلام علی صاحب نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک جو ہے نا وہ تشتری ہے اور اس میں 3 رکابی ہیں, ان میں کھانا ہے, بھائی یہ لے لو. تو پہلے تو یہ خوش ہوئے کہ بھائی اللہ نے کھانے کا بندوبست کر دیا. پھر دونوں سوچنے لگے کہ بھائی ہم تو 2 ہیں اور یہ رکابی تو 3 ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے, یہ کسی اور کے. تو انہوں نے اس کو ایک طرف رکھ دیا, اس کو کھایا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے دروازہ کھولا تو 3 مسافر تھے. انہوں نے کہا بھائی ہم بھوکے ہیں, کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا بھائی ہے, اور ان کو کھلا دیا. اور اللہ کا شکر کرنے لگے کہ بھائی یہ بھی 3 ہیں, رکابی بھی 3 تھی, کھانا تو ان کا تھا, اگر ہم کھا لیتے تو گناہ گار ہو جاتے. پھر اس کے بعد صبر کرتے رہے. پھر ایک آدمی آیا, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, کھولا تو جو ہے نا تشتری تھی اور اس میں 2 رکابی تھی. تو کہنے لگے ہاں ہم بھی 2 ہیں, یہ بھی 2 ہیں, یہ ہمارے لیے ہے. پھر جو ہے نا اس کو کھایا اور ایسے تو نہیں تھے کہ جو ہے نا پیٹ بھرے, تو کھایا تو وہ بچ گیا. اب جب بچ گیا تو اب مرزا صاحب کا جو اصول تھا, تربیت تھی, وہ یہ کہے کہ اس کو صدقہ کرو, اس کو آئندہ کے لیے بچا کے نہ رکھو. اور نفس جو تھا وہ کہے بھائی اتنی دیر بعد آیا ہے, آئندہ پتہ نہیں کب آئے گا, تو آئندہ کے لیے اس کو بچا کے رکھو. اب تربیت بھی اور نفسانیت میں جو ہے نا یہ کشمکش ہو رہی. کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مولانا غلام علی صاحب کو ہمت دی اور انہیں طے کر لیا کہ بھائی اس کو صدقہ کرنا. تو پہلے تو خانقاہ میں دیکھا تو جتنے مرید تھے وہ سارے سو رہے تھے, تو پھر نکل گئے اور جامع مسجد گئے. جامع مسجد کی سیڑھیوں پر جو فقیر تھے ان کو دیکھا تو وہ بھی سو رہے تھے. پھر اس کھانے کو لے کر دہلی دروازے پر گئے کہ وہاں کوئی فقراء ہوں گے تو ان کو دے دوں گا. تو وہاں دہلی دروازے پر ابدالوں کی 2 جماعتیں بیٹھی تھیں اور ان کا آپس میں مناظرہ ہو رہا تھا. اور ایک فریق نے یہ موقع اختیار کیا ہوا تھا کہ غلام علی کچا ہے, وہ اس کھانے کو بچا لے گا اور ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا. اور دوسرے فریق نے یہ موقف اختیار کیا ہوا تھا کہ نہیں, غلام علی پکا ہے, وہ اس کھانے کو صدقہ کرے گا اور صدقہ کرنے کے بعد فتوحات کا دروازہ اس کے لیے دوبارہ کھل جائے گا. اب جب یہ کھانا لے کر پہنچے تو جو فریق ان کے حق میں تھے وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے جاؤ اور مزے کرو. بس اگلے دن سے وہ فتوحات کا دروازہ دوبارہ کھل گیا. تو آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے, اپنی حاجت کو چھپانا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد کرتے کرتے جو ہے نا جا کر دروازہ کھلتے ہیں. تو
تو میرے بھائیوں یہ دروازہ ہم اپنے لیے کھلوائیں. اس وقت ساری کی ساری دنیا جو ہے نا اسباب کی طرف بھاگ رہی ہے. لوگ آتے ہیں جی دکان کھولی ہے افتتاح کرا دیں, دعا کرا دیں. میرے پاس ایک آیا کہ میں نے دکان کھولی ہے افتتاح کروا دیں. مانتا تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا, میں تیری دکان کا کیا افتتاح کروں. تو نماز پڑھنی شروع کر, نماز کی محنت ہے وہ تجھے بتاتا ہوں. اور جب نماز کے ذریعے سے تجھے لینا آ جائے گا پھر تو کہنا مول صاحب اب دکان کی ضرورت نہیں ہے, تو میں اختتام کے لیے آ جاؤں گا کہ بھائی یہ دکان بند ہو رہی ہے, اس دکاندار نے نماز کے ذریعے سے لینا سیکھ لیا. تو مادی اسباب کا افتتاح ہو رہا ہے, ان کا تو اختتام ہونا چاہیے. اور میرے بھائیوں اعمال کے ذریعے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دینے کا دروازہ کھلنا چاہیے. یعنی کسب کرنا, کاروبار کرنا یہ کوئی منع نہیں ہے, لیکن جس انہماک کے ساتھ آج امت اسباب کے اندر لگی ہوئی ہے یہ تو بالکل ممنوع ہے. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ہجرت کے موقع پر کچھ لوگوں نے ان 8 چیزوں کی وجہ سے ہجرت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دی. مسئلہ جو اس وقت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ امت جو ہے نا کاروبار کر رہی ہے تو دین مٹا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امت نے اس وقت کاروبار کو پہلے نمبر پہ رکھا ہوا ہے اور دین اور دینی کی محنت کو دوسرے نمبر پر رکھا ہوا ہے, اس وجہ سے دین مٹ گیا. تو اس کو بدلنا ہے, اس ترتیب کو بدلنا ہے. خازن نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے فی هذه الآیة دلیل ان اذا تعارضت مصالح الدنیا ومصالح الدین فترجیح مصالح الدین. تو امت کو اس پر لانا ہے. فقہا نے کاسب کی اقسام بیان کی کہ بھائی ایک تو وہ آدمی ہے جو اس اعتقاد کے ساتھ جو ہے نا کاروبار کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کاروبار یہ جو مجھے ملتا ہے, رزق جو ملتا ہے وہ کاروبار کے ذریعے سے ملتا ہے, اللہ رزق نہیں دیتے ہیں, رازق جو ہے وہ میرا کاروبار ہے. جو اس اعتقاد کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے تو اس کے کافر ہونے میں کسی کو کوئی اشکال نہیں, یہ شخص کافر ہے. دوسرا آدمی وہ ہے جو اس اعتقاد سے کاروبار کر رہا ہے کہ بھائی کاروبار سے بھی ملتا ہے اور اللہ سے بھی ملتا ہے. اس کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ یہ مشرک ہے. اس نے 2 خدا بنا دیے ہیں, کاروبار کو بھی خدا بنا لیا اور اللہ کو بھی خدا بنا لیا. اور تیسرا وہ ہے کہ جو کہتا ہے کاروبار کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے نا کاروبار سے نہیں ملتا, اللہ دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر یہ شک ہے کہ اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو پھر اللہ مجھے دیں گے یا نہیں دیں گے. گویا کہ اس نے اللہ کی قدرت کو کاروبار کے ساتھ مقید کر دی ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ شک کرنے والا منافق ہے. اور اس کے بعد چوتھے قسم کا وہ ہے جو کہتا ہے کہ کاروبار میں کر رہا ہوں اور روزی جو ملتی ہے وہ اللہ دیتے ہیں, کاروبار نہیں دیتا. لیکن اس کے اور اس کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ اگر میں کاروبار نہیں دوں گا پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے پالنے پر قادر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کاروبار کے اندر جو اللہ کے حقوق ہیں ان حقوق کے اندر وہ کوتاہی کر دیتے ہیں. مثلا زکوٰۃ نہیں دیتا, سودے کا عیب چھپا لیتا. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ مومن فاسق ہے. اور اس کے بعد آخری قسم ہے یہ وہ ہے کہ جو اس اعتقاد سے کاروبار کرتا ہے کہ بھائی کاروبار روزی نہیں دیتا, اللہ روزی دیتے ہیں, اور اگر میں یہ کاروبار نہیں کروں گا پھر بھی اللہ مجھے روزی دینے پر قادر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کاروبار کے اندر جو اللہ کے حقوق ہیں وہ سارے کے سارے حقوق ادا کرتے ہیں. تو یہ مومن کامل ہے اور موحد صادق ہے. تو کاروبار کرنا ہے تو کرو, 5ویں قسم کے بند کر کرو. اور یہ تو جو ہے نا غیر علماء کے لیے ہے, علماء کا کاروبار تو متعین ہے. شان الفقیہ, امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شان الفقیہ وحرفتہ تبلیغ ما بلغہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا تو کاروبار یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا وہ ہم نے امت تک پہنچانا ہے. یہ ہمارا کاروبار ہے اور اس کی وجہ سے اللہ ہمیں پالیں گے, تعلیم کے حلقوں سے پالیں گے, گشتوں سے پالیں گے, اعمال سے پالیں گے. اللہ تعالیٰ اعمال پر پالیں گے. وہ ساری اطلاعات جو ہے نا جی وہ کتا بھونکتا ہے, اس کو اس کا مالک روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے. ہم لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلائیں گے تو ہمیں بھوکا ماریں گے, اللہ ہمیں پالیں گے, ضرور پالیں گے, پکی بات ہے. ہاں ایسے ہے کہ بادشاہوں کی طرح نہیں پالیں گے, نبیوں کی طرح پالیں گے. نبیوں کی طرح پالنے کا کیا مطلب کہ کبھی کھانے کو ملے گا کبھی نہیں ملے گا. نبیوں کو بھی کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا. اس کے لیے زہد کے ابواب کا مطالعہ کرنا پڑے گا تاکہ زہد ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور پھر جو ہے نا جی اپنی ضرورتوں کے پورا نہ ہونے پر ہم صبر کریں. یہ بات کہ بھائی جو ہے نا اچھے سے اچھا ہمارا معیار زندگی ہو, اس کے لیے جو ہے نا جی نوکریاں کرنا اور اس کے لیے عصری تعلیم کی طرف جانا, یہ تو بالکل بہت ہی گری ہوئی بات ہے. ہمارے ملک کے اندر جو دین باقی ہے نا تو اس میں بہت سارا حصہ ان علماء کا ہے کہ جو ہے نا اپنے دینی مشاغل کو نہیں چھوڑ رہے ہیں.
تھوڑی تھوڑی تنخواہوں کے اوپر گزارا کرتے ہیں امامت میں اور تدریس میں، اور اس کی وجہ سے ان کی ضرورتیں پوری بھی نہیں ہوتی ہیں. اگر والدہ بھی بیمار ہے، گھر والی بھی بیمار ہے، والدہ کی دوائی لیتا ہے تو گھر والی کی نہیں دے سکتا، گھر والی کی لیتا ہے تو والدہ کی نہیں دے سکتا. ادھر جو ہے نا گھر والی کی ولادت کا موقع آ جائے تو اس پر بیچارہ پریشان ہے، اور گھر کا چھت ٹپکنے لگ جائے تو اس میں پریشان ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی ٹائم کو نہیں چھوڑتے. ان کے اوپر اللہ کو ترس آتا ہے، اور اس کی وجہ سے دین ہمارے ملک میں باقی. جس دن انہوں نے جو ہے نا جی اس کو چھوڑ دیا، اور جو ہے نا جی اچھی سے اچھی عصری تعلیم ہو، اور اس میں اچھی سے اچھی جو ہے نا جی ہماری نوکریاں ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں پیسے ملیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو نگاہ ہے وہ بدل جائے گی. اس کے زہد کے ابواب کا جو مطالعہ وہ ضروری ہے. تو میرے بھائیوں، ہمارا جو درس نظامی ہے جامع معنی باہر العلوم مدرسہ کوئٹہ میں، وہاں ایک مولوی صاحب آئے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ کے پاس. جو آدمی اس مجلس میں بیٹھا تھا نا، اس نے مجھے یہ قصہ سنایا. وہ جو ہے نا کسی اسکول میں نوکری کرنا چاہتے تھے، تو وہ اپنی سند کے اوپر جو ہے نا سفارشی نوٹ مفتی صاحب سے لکھوانا چاہتے تھے تاکہ نوکری ملنے میں سہولت ہو جائے. اس موقع پر مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ جو میں نے درس نظامی کی سند کو ایم اے کے برابر قرار دلوایا ہے، تو یہ میرے سے ایک سیاسی غلطی ہوئی ہے. اب یہ جو علماء ہیں یہ داڑھی منڈے ہیڈ ماسٹر کی ایسا ادب کرتے ہیں جیسے مدرسوں کے اندر شیخ الحدیث کا ادب کیا جاتا ہے. یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے، یہ پیٹ کی پوجا ہے. میں کسی پر رد نہیں کر رہا مول صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ایک میدان ہے. ایک دفعہ حاجی صاحب نے فرمایا کہ اخبار کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ اتنے ہزار وفاق کے طلباء نے میٹرک کا امتحان دیا. بھائی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ پھر قرآن اور حدیث سے پڑھنے کا یقین تو نہ ہوا. ہمارا درس نظامی جامع اور معنی ہے. دنیا کے سارے کام بھی اسی سے ہوں گے، آخرت کے سارے کام بھی اسی سے ہوں گے. دائیں بائیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یکسوئی کے ساتھ ہم لگے. وہاں شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ درس نظامی یہ ننگی تلوار ہے، کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. دنیاوی تعلیم جو روزی ہے میرے بھائیوں کو تو ملنی ہے. ہمارے ادھر لاہور میں ایک جو ہے نا وہ دکان ہے، اس کا نام ہے بی اے پاس پکوڑے. کیا مطلب؟ وہ پکوڑے والا تھا، اس نے اپنے بچے کو تعلیم کرائی، بی اے کروا دیا. اس نے نوکری تلاش کی، اس کو نوکری ملی نہیں. اس نے والد صاحب کی سیٹ سنبھال لی اور اوپر لکھ دیا بی اے پاس پکوڑے. روزی تو اللہ نے دینی ہے، جو ہے نا بی اے کے بغیر بھی دینی. وہ ایک آدمی تھا نا، وہ بھی بی اے پاس تھا، وہ نوکری کی تلاش میں تھا. تو وہ ادھر جاتا ادھر جاتا، اس کو کہیں نوکری نہ ملتی. مایوس ہو گیا. ایک چڑیا گھر کے پاس سے گزرا، وہاں لکھا ہوا تھا یہاں بی اے پاس کے لیے ویکینسی ہے. تو ادھر کرتے کرتے انتظامیہ میں پہنچا. جب چڑیا گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ چڑیا گھر بھی ویران ہی ہے. ایک ہاتھی ہے، اس کے اوپر بھی بچے 10-20 چڑھے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا گدھے ہیں، گدھوں کو جو ہے نا بچے ڈنڈے مار رہے ہیں، اور باقی جو ہے نا بندر ہیں اور وہ درختوں کے اوپر چھلانگے مار رہے ہیں. اور آگے گیا تو ایک پنجرا ہے، اس کے اوپر شیر لکھا ہوا ہے، اندر شیر ہے، اور اس کے ساتھ ہی متصل دوسرا پنجرا ہے، اس کے اوپر ریچھ لکھا ہوا ہے لیکن وہ خالی ہے. کرتے کرتے جو ہے نا انتظامیہ کے دفتر میں پہنچا. اس نے کہا جی آپ نے ٹکا لگایا ہوا ہے بی اے پاس کے لیے ویکینسی ہے. تو میں بی اے پاس ہوں. انتظامیہ والوں نے کہا کہ بھائی نوکری تو ہے، لیکن نوکری یہ ہے کہ ہمارا ریچھ مر گیا، تو اب ریچھ کی کھال پہننی ہوگی اور ریچھ والی حرکتیں کرنی ہوگی. یہ نوکری ہے. اب وہ بیچارہ مجبور تھا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں کروں گا. اب بی اے پاس نے وہ ریچھ کی جو ہے نا کھال پہن لی. اب وہ ریچھ والی حرکتیں کرنے لگا تو بچے زیادہ آنے شروع ہو گئے. چڑیا گھر والوں کی تھوڑی دکان چل پڑی. پھر چڑیا گھر والوں نے سوچا کہ بھائی کچھ جو ہے نا زیادہ آمدنی ہو جائے، تو سارے شہر کے اندر انہوں نے اشتہار چھاپ کے لگا دیے کہ فلانی تاریخ کو شیر کا اور ریچھ کا مقابلہ ہوگا. اب جب وہ تاریخ آئی تو سارا کا سارا چڑیا گھر کچا کچ بھر گیا بچوں سے. اب ریچھ بیچارہ بی اے پاس تھا، اس کو کیا پتا میرے غائبانہ جنازے کا اعلان ہوا پڑا ہے. اب وہ سارے کے سارے آگے قریب، اور جب سارے جو ہے نا جی پنجرے کے قریب جمع ہو گئے تو اب چڑیا گھر والوں نے ریچھ اور شیر کے بیچ میں جو دروازہ تھا اس دروازے کو کھول دیا. اب جو کھولا تو شیر جو تھا وہ ریچھ کے پنجرے میں داخل ہو گیا. اب ریچھ تو بیچارہ بی اے پاس تھا، وہ پسینہ ہو رہا ہے، پیچھے جاتا جا رہا ہے. کونے میں جا کے بیٹھ گیا. بچے سارے جو ہے نا جی وہ تالیاں پیٹ رہے ہیں. جب شیر بالکل قریب پہنچا تو اس نے ریچھ کے کندھے پہ اپنا پنجہ رکھا اور کہتا ہے گھبراؤ نہیں، میں ایم اے پاس ہوں. تو جو ریچھ تھا اس نے کہا اچھا اب بات سمجھ میں آئی ہے. یہ جو ہاتھی ہے یہ کوئی پی ایچ ڈی والا ہوگا، اور یہ جتنے گدھوں کو جو ہے نا جی یہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں یہ سارے سپلی والے ہوں گے، اور یہ جو بندر چھلانگے مار رہے ہیں یہ سارے میٹرک پاس ہیں. تو میرے بھائیو دنیاوی تعلیم کا حشر تو یہ ہے.
اور آپ نے جو ہے نا جی قرآن پڑھا ہے، آپ کی تجوید صحیح ہے، نہ ذرا فانی ہے، نہ حافظ ہے، نہ کتابیں پڑھی ہیں، اور ایک دور دراز کے علاقے کے اندر کچی مسجد کے اندر آپ امامت کر رہے ہیں، پاس سے جو ہے نا جی صدر کی وزیر کی تو جو ہے نا گھڑی گزر گئی، نماز کا وقت ہو گیا، وہ نکلا، اب وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا، آپ رکوع میں جاؤ گے اس کو رکوع کرنا پڑے گا، آپ سجدے میں جاؤ گے اس کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ عزت تو دین میں، دنیا میں ہم عزت تلاش کریں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ طے کریں کہ ہم نے جو ہے نا اس کام کو کام بنانا ہے، اور جو ہے نا دعوت کے اندر اپنے آپ کو پورے انہمام کے ساتھ لگانا ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں اب بات یہ ہے کہ شروع کہاں سے کریں۔ تو اس کے لیے میں اب آپ کو مولانا نظرمان صاحب کا ایک ملفوظ سناؤں، اور یہ جو ہے نا گویا کہ رسی کا سر ہے، اس کو ہم پکڑ لیں تو انشاءاللہ آگے جو ہے نا ساری گاڑی خود ہی چل پڑے گی، اور تربیت کے جتنے مراحل ہیں وہ سارے کے سارے طے ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے نا کہ ہم اعمال کرتے نہیں ہیں، اعمال کریں گے تو اگلی بات تو پھر بعد میں ہوگی۔ تو یہ جو مولانا کا ملفوظ ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر مولانا ہمارے مرض کی نشاندہی کرتے ہیں، دوسرے حصے کے اندر اس مرض